اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا جسے پروردگار متعال نے ہمارے لیے انتخاب کیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے بہت کچھ ساتھ میں مل کر ڈسکس کرنا ہے۔ دعا کا جملہ کافی مختصر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے مفاہیم کو ہم ساتھ میں مل کر ڈسکس نہ کریں، اس کو مطالعہ نہ کریں، تو دعا کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم جب پروردگار متعال کے بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں۔ پچھلے ریکارڈنگ میں ہم نے مستقین ہونے کے کانسیپٹ کو ڈسکس کیا، یعنی جب بندہ اظہار استقانت کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، اور ساتھ میں ہم نے کچھ روشنی تضرع کے موضوع پر بھی ڈالی۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک اہم موضوع جو رجا کا موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو کریں۔ مناجات کے جملے کچھ ایسے تھے کہ فقط حربت الیک، پروردگار میں فرار کر کے تیرے پاس آیا، ووقفت بین یدیک، تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، مستقینا لک، بیچارگی کے عالم میں، مسکنت کے عالم میں تیرے سامنے حاضر ہوں، متضرعا الیک، گریہ کر رہا ہوں، میری آنکھیں اشکالود ہیں۔ اور آج کا جو جملہ ہے وہ ہے راجین لما لدیک ثوابی، میں اس ثواب کے لیے امیدوار ہوں، میں اس ثواب کی امید دل میں لے کر تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں جو تو نے میرے لیے مشخص اور معین فرمایا۔ راجین جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے رجب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دعاؤں میں مختلف طریقوں سے یہ تکرار ہوا ہے۔ دعائے کمیل میں ہم کہتے ہیں کہ ارحم الرأس مال الرجا، پروردگارہ اس پر رحم کر کہ جس کا بہترین مال امید ہے، یعنی تجھے دینے کے لیے وہ امید کے سوا اور کچھ بھی نہیں لایا ہے۔ یا ماہ رجب میں ہم نے ساتھ مل کر پڑھا کہ یومن ارجوہ لکل خیر، اے وہ کہ جس سے میں ہر خیر اور نیکی کی امید رکھتا ہوں۔ اور دعائے ابو حمزہ السمالی میں فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں کہ الحمد للہ الذی لا ارجو غیرہ، حمد و ذات کی جس کے سوا میں کسی اور سے امید نہیں رکھتا، ولو رجوت غیرہ، اور اگر میں اس کے علاوہ کسی اور سے امید رکھوں لأخلف رجائی، تو وہ میری امیدوں کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ میری امیدوں کے خلاف عمل کرے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عزیزان گرامی، لفظ رجا ایک بہت اہم لفظ ہے جو کہ دعاؤں میں بار بار تکرار ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ عزیزان گرامی، رجا ایک کیفیت ہے جس کو ہمیشہ خوف کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ رجا کی کیفیت اور خوف کی کیفیت دونوں ساتھ میں ایک انسان کے دل میں موجود ہونی چاہیے۔ اور حدیث کا مضمون یہ ہے کہ انسان وہ کامیاب ہوتا ہے کہ جس کے دل میں رجا اور خوف کا بیلنس ہو۔ رجا یعنی وہ کیفیت کہ جس میں انسان گمان کرتا ہے کہ کوئی اچھی بات پیش آنے والی، کوئی اچھا کام ہونے والا ہے، کوئی اچھی چیز انجام پانے والی۔ اور خوف وہ کیفیت ہے کہ جس کیفیت میں انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی بری چیز ہونے والی ہے، کوئی خطرناک چیز ہونے والی ہے، ایسی چیز ہونے والی جس سے اس کو نقصان ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں مناجات کے جملات کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بیلنس جو کہ احادیث میں ہم سے کہا گیا ہے کہ انسان کے دل میں خوف اور رجا کے بیچ، یعنی امید اور ڈر کے بیچ بیلنس ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں دعا کے جملات میں کتنا خوبصورت بیلنس ہے۔ ہم شروع میں پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ فقط حربت الیک ووقفت بین یدیک، میں بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں استقانت کے عالم میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اور میں گریہ و زاری کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس میں سی خوف کی مہک آ رہی ہے، اس میں سی پریشانی کی مہک آ رہی ہے۔ اب اگلا جملہ جو ہے، اگر کوئی پوچھے، اگر رب ہم سے سوال کرے تو اتنے پریشان ہو، اتنے ڈرے ہوئے ہو، تو تمہیں خوف نہیں ہوا میرے پاس آتے ہوئے؟ تمہیں ڈر نہیں لگا میرے پاس آتے ہوئے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ یا اللہ راجین لما لدیک ثوابی، نہیں، ایک تعادل ہے، تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرے عذاب کا خوف دل میں رکھتے ہیں، لیکن راجین لما لدیک ثوابی، اس ثواب کے بھی امیدوار ہیں، اس ثواب کی بھی امید ہم نے دل میں رکھی ہوئی ہے کہ جو تو نے اپنے نیک بندوں کے لیے مشخص فرمایا، معین فرمایا، اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی امید سے تیرے در پر حاضر ہوئے، ان اچھائیوں کو حاصل کرنے کی امید سے تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت زبردست بیلنس دعا کے جملات میں موجود ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہمیں یہاں پر ایک دقیق نقطے کو سمجھنا ہوگا۔ اکثر جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی پروردگار متعال سے امید نہیں رکھتا، کسی کے دل میں پروردگار متعال سے امید ختم ہو چکی ہے،
تو ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ اب وہ نا امید ہو گئے، یعنی اپنے مختلف گناہوں کی وجہ سے یا جو بھی مسائل ہیں، تو اب وہ پروردگار متعال کے رحم و کرم و فضل سے نا امید ہو گیا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے، یعنی ایک شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید نہیں رکھتا، اس کی ایک اور صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اللہ سے نا امید ہو گیا، نعوذ باللہ۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس نے پروردگار متعال سے تو امید نہیں رکھی ہے، لیکن اس نے تمام دوسری چیزوں سے اپنی امید وابستہ کی ہوئی ہے، انسانوں سے، چیزوں سے، ہر دوسری مخلوق سے سوائے پروردگار متعال کے وہ امید رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جن آیات کو ہم دیکھتے ہیں امید کے عنوان سے، ان میں دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری آیات کی جو اس انسان کو امید دلاتی ہیں کہ جو نا امید ہو چکا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندے، یعنی پروردگار متعال کی طرف سے یہ اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ وہ ایسپیکٹ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید نہیں رکھ رہا ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نا امید ہو چکا ہے۔ لیکن ایک اور ایسپیکٹ انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید نہ رکھنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی امیدیں دوسروں سے وابستہ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا دوسروں سے امید اپنی لگائے رکھے، دوسرے چیزوں سے اپنی امید باندھے رکھے، دوسرے لوگوں سے اپنی امید باندھے رکھے۔ اور اس کیفیت کی بھی پروردگار متعال نے قرآن مجید میں بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے، اور یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی پرابلم، پریشانی پیش آتی، جب اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی اکنومیکل پرابلم آتی، کل کوئی چیک باؤنس ہونا ہوتا ہے، کوئی امتحان ہونا ہوتا ہے، تو دعا ربہ منیبًا الیہ، تو پھر وہ پروردگار متعال کو پلٹ کر آہو زاریو گریہ کے ساتھ پکارنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر اسے جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنی جانب سے کسی نعمت سے نواز دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، پھر وہ اس تکلیف اور اس مشقت اور اس پریشانی کو بھول ہی جاتا ہے کہ جس کے باعث اس نے پروردگار متعال کو اتنی صدائیں دی تھی، اتنی پروردگار متعال سے دعائیں کی تھی، اتنا گریہ وزاری کیا تھا، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور پھر وہ اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راہ سے بھٹکا دیتا ہے، خود بھی اپنی امید، اس وقت جب کوئی پرابلم تھی، جب کوئی مسئلہ تھا، تب اس کی امید پوری طرح پروردگار متعال سے وابستہ تھی، اب جب اس کے پرابلم سالو ہونا شروع ہو گئے، اب اس نے اپنی امید یہاں سے باندھی، وہاں سے باندھی، اس شخص سے، اس شخص سے، اس بڑے شخص سے، اس صاحب حیثیت سے، تمام مخلوقوں سے اس نے اپنی امید باندھنا شروع کر دی، اور دوسروں کو بھی بہکانا، دوسروں کی بھی امیدیں اس نے اس سے اور اس سے باندھنا شروع کر دی، بجائے اس کے کہ یہ دوسروں کو بتاتا کہ تم بھی پروردگار متعال کے در پہ آؤ، دیکھو میں نے جب گریہ وزاری کیا، جب میں نے پروردگار متعال کو پکارا تو اس نے مجھے کس طرح نوازا اور مجھے مشکل سے نجات دی۔ نہیں، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کی امیدیں بھی کسی اور سے وابستہ کرنے لگتا ہے۔ یہاں پر پروردگار متعلق سخت لہجہ استعمال کر کے فرماتا ہے کہ قل، کہہ دیجئے اے حبیب، تمتع بکفرک قلیلا، تم کچھ عرصے تک اپنے اس کفران کا، اس ناشکری کا، یہ جو میں نے نعمت تمہیں دی تھی اور تم نے اس کے مقابلے میں یہ کیا، اس کفران کا کچھ عرصے تک فائدہ اٹھا لو، کچھ عرصے تک تم اپنی امیدیں اس سے اور اس سے وابستہ کر لو، اس کے بعد انک من اصحاب النار، تم آتش جہنم کے لائق ہو۔ عزیزان گرامی، یہ تھی آیت نمبر 8 کہ جس میں پروردگار متعال نے ہمیں اس شخص کے بارے میں بتایا کہ جو پریشانی جب آتی ہے تو پروردگار متعال سے امیدوار ہو جاتا ہے، اور جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو اپنی امیدیں پروردگار متعال سے کاٹ کر دوسروں سے جوڑنے لگتا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 9 میں پروردگار متعال اپنے پسندیدہ بندے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، وہ شخص کہ جو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی امید
وابستہ رکھتا ہے. فرماتا ہے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. یعنی آپ خود کمپیئر کریں اس شخص کو اس شخص کے ساتھ کہ جو رات کی گھڑیوں میں بندگی کا اظہار کرتا ہے، پروردگار متعال کے سامنے خضوع اور خشوع کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے. یحذر الآخرۃ، وہ اپنے دل میں خوف رکھتا ہے آخرت کا. وہ یرجو رحمت ربہ، اور دل میں امید رکھتا ہے اپنے پروردگار کے رحمت کی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم پروردگار متعال کو جواب دیں گے کہ ہرگز نہیں یا اللہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عالم ہے اور جو جاہل ہے وہ برابر ہو جائیں. تو بس وہاں سے جواب آئے گا. تو اسی طرح وہ بندہ جو صرف تکلیفوں کے وقت میرے پاس آتا ہے اور جب میں اس کی تکلیفیں حل کرتا ہوں، جب اس کو میں نعمتوں سے نوازتا ہوں، تو پھر وہ اپنی امیدیں ہر دوسرے شخص سے، ہر دوسری چیز سے وابستہ کرنے لگتا ہے اور اپنی امیدوں کو صرف مجھ سے کاٹ دیتا ہے. وہ شخص بھی برابر نہیں ہو سکتا اس کے کہ جو ہمیشہ مجھ سے امیدوار رہتا ہے. اور اس کے امیدوار ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو عبادت کرتا ہے. یہاں پر عزیزان گرامی ایک پریکٹیکل میسج میں آپ کی خدمت میں دینا چاہوں گا. دیکھیں، قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار متعال کا فیوریٹ بندہ جو ہے، پسندیدہ بندہ جو ہے، وہ تمام راتوں کو عبادت کرتا ہے اور تمام رات وہ سجدہ اور قیام میں گریہ و زاری میں گزارتا ہے. اور پھر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ یا ایھا المزمل، اے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو جاگا کرو مگر رات کے کچھ حصے، یعنی کچھ حصے صرف سو سکتے ہو، باقی رات کو جاگا کرو. نصفہ، آدھی رات جاگو، او انقص منہ قلیلا، یا آدھے میں سے تھوڑا کم کرو لیکن جاگو. او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا بڑھ کر جاگو. ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرو. عزیزان گرامی، مانا کہ یہ باتیں بہت مشکل ہے، مانا کہ اس وقت یہ باتیں ہمیں شاید پریکٹیکل نہیں لگتی، لیکن عزیزان گرامی، کیا ہمارے پاس ہفتے میں 5 منٹ بھی کسی رات کو فرصت نہیں ہوتی کہ پروردگار متعال کے سامنے قیام کی حالت یا سجدے کی حالت میں کھڑے ہو کر چند قرآن مجید کی آیتیں پڑھ لیں؟ کیا مہینے میں 10 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے؟ عزیزان گرامی، ان راتوں کے بارے میں سوچیں کہ جن میں ہم نے کتنے عجیب اور غریب پروردگار متعال سے غفلت کے کام انجام دیے. ان راتوں کو سوچیں جو ہماری راتیں کھیل اور تفریح میں گزر گئی. ان راتوں کے بارے میں سوچیں کہ جن راتوں کو ہم نے موویز اور سیریز دیکھنے میں گزار دیا. عزیزان گرامی، کیا ان راتوں میں سے ایک بھی رات ایسی نہیں تھی کہ جس میں ہم 5 یا 10 منٹ پروردگار متعال کے سامنے قیام اور سجدے کی حالت میں بندگی کا اظہار کر سکتے، تاکہ اگر قیامت میں سوال کیا جائے تو کم سے کم ہمارے نام اعمال میں ایک دفعہ تو اس کام کو لکھا گیا ہو. جی عزیزان گرامی، شیطان کبھی کبھار ہمیں بہت زیادہ آئیڈیلسٹک بنا لیتا ہے. ہمارے پاس یہی فرصت ہے. آج اگر ایک فرصت آپ کو ملتی ہے 5 منٹ پروردگار متعال کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر چند قرآن مجید کی آیتیں پڑھ لے، سجدے میں جا کر چند دعائیں کر لے، یہ نشانی ہوتی ہے ایک امیدوار بندے کی. ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس بات پر قائل کر دیا ہو، اگرچہ ہم نے اپنے بارے میں یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم صرف اور صرف پروردگار متعال سے امید رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ نشانی نظر نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروردگار متعال سے امیدوار نہیں ہیں. اور بجائے اس کے کہ اس کے بارگاہ میں ہم تلاش و کوشش و محنت کریں، ہم دوسروں کے سامنے اپنی محنتوں کو انجام دیتے ہیں، دوسروں کے یہاں ہم خدا نہ کرے کہ بندگی انجام دیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری امیدیں دوسروں سے وابستہ ہیں. یہ تھی مختصر امید اور رجا کے حوالے سے گفتگو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اپنا خیال رکھیے گا، جو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.